السلام علیکم دوستو، دس از ظفیر خان اینڈ آئی ہوپ ایوری ون از فائن۔ ہم انگلش لٹریچر کی ہسٹری پر بات کرتے آ رہے ہیں اور پہلے ہم نے اولڈ ایج کور کیا، پھر مڈل انگلش لٹریچر جو ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا 3 حصوں میں، اور پھر ہم نے ارلی رینیسا، اور آج ہم بات کریں گے رینیسا ایج میں جو کہ مین ایج ہے، جو سٹارٹ ہوتی ہے 1558 سے لے کر 1660 AD تک، اور یہ ہم پھر ڈیوائڈ کریں گے 3 حصوں میں کیونکہ یہ بہت لمبا ایج ہے اور اس میں بہت زیادہ کام ہوا ہے دوستو، بہت زیادہ پوئٹری میں، سونٹس میں اسپیشلی، اور ڈراماز کے لیے تو یہ ورلڈ فیمس ہے انگلش لٹریچر میں۔ تو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے الیزابتھن ایج، جسے شیکسپیئرن ایج بھی کہتے ہیں، گولڈن ایج بھی کہتے ہیں، اور فلاورنگ ایج بھی کہتے ہیں، جو کہ کوئین ایلزابتھ کے آنے سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے 1558 سے لے کر 1603 تک۔ پھر دوسری جو اس کی ایج ہے وہ جیکوبین ایج ہے، جو کہ کوئین ایلزابتھ کے ڈیتھ کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے 1603 سے 1625 AD تک، اور اس کے بعد کنگ جیمز کے بعد جب چارلز آتے ہیں تو وہ ایج سٹارٹ ہوتی ہے 1625 سے لے کر 1649 تک، جب اسے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، لیکن ایج چلی جاتی ہے 1660 تک تقریباً۔ تو ہم اس پہ الگ الگ ویڈیو بنائیں گے اور اس پہ الگ بات کریں گے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں الیزابتھن ایج پہ، تو شروع کرتے ہیں دوستو۔ اگر سٹارٹ سے ہسٹری کو دیکھا جائے تو 1509 AD سے لے کر 1547 تک انگلینڈ کا بادشاہ کوئین ہنری VIII رہا تھا، جنہوں نے 6 شادیاں کی تھی کیونکہ اس کا کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تھا جو کہ وہ اس کو بادشاہ سمجھے۔ ہنری VIII انگلینڈ میں پروٹسٹنٹزم بھی لایا تھا، اور اس کی ان شادیوں کی وجہ سے بھی یہ سر تومس مور سے لڑ پڑا تھا اور اسے 1536 AD میں ایگزیکیوٹ بھی کیا تھا۔ یہ بہت ظالم بادشاہ تھے۔ 1547 سے لے کر 1553 تک ہنری VIII کا بیٹا جو کہ تب 9 ایئر کا تھا، ایڈورڈ VI نے بادشاہ سنبھالی تھی۔ 47 میں ہنری VIII مر گیا تھا، اور 53 میں جب اس کا بیٹا ایڈورڈ VI مر گیا تو اس کی ایک بیٹی تھی ہنری VIII کی، کوئین میری، جسے بلڈی میری بھی کہا جاتا ہے۔ 1553 میں انہوں نے بادشاہت سنبھالی، لیکن کچھ ہی سال بعد وہ بھی کچھ بیماری کی وجہ سے آف ہو گئی، مر گئی 1558 میں، اور تب جا کر کوئین ایلزابتھ I کو بادشاہت مل گئی۔ دوستو، کوئین ایلزابتھ نے رینیسا کی تبدیلیوں کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اور پروٹسٹنٹزم کو بھی وہ قبول کر چکی تھی۔ اس کی حکومت تقریباً 45 سال چل چکی تھی، 1558 سے لے کر 1603 AD تک۔ اس کو دوستو ورجن کوئین یا گڈ کوئین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ روبرٹ ڈڈلے واز دا لور آف کوئین، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ کوئین ایلزابتھ نے آرٹس اور لٹریچر کو بہت پسند کیا تھا دوستو، اور انہی کے دور حکومت میں 1576 AD میں پہلا تھیٹر بنا تھا انگلینڈ میں، جس میں مختلف پلیز چلتے تھے۔ کوئین ایلزابتھ نے ایڈمنڈ اسپینسر کو پوئٹ لوریٹ بھی بنایا تھا جب انہوں نے کوئین کے لیے دی فیری کوئین نظم لکھی تھی۔ اس کے علاوہ دوستو، کوئین ایلزابتھ نے ایکسپینشنزم پہ بہت کام کیا تھا۔ انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک اور علاقوں کو ایکسپلور کر کے وہاں سے بزنس شروع کر دی تھی، جس میں ورجینیا، انڈونیشیا اور دوسرے بہت سارے ممالک شامل ہیں۔ امپیریلزم پہ بھی کوئین ایلزابتھ کافی کام کر چکی ہے۔ جس ملک کے ساتھ وہ بزنس شروع ہوئی تھی پہلے، ان سارے کنٹریز کو انہوں نے پھر اپنے قبضے میں لیا تھا، اور امپیریلزم کا کام وہ شروع کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، اس ایج کو گولڈن ایج بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ایج میں بہت پیس اور پراسپیرٹی، کہا جاتا ہے کہ بہت پیس اور پراسپیرٹی تھی، کیونکہ یہ لوگ کافی اچھی چیزوں پہ بلیو کرتے تھے، ہیومنزم، انسانیت پہ بلیو کرتے تھے، ڈیولپمنٹ ان سوسائٹی پہ وہ کافی بلیو کرتے تھے، ریلیجیس ٹالرنس پہ بلیو کرتے تھے کہ جو بندہ جو مذہب اپنائے اور جو اپلائی کرے وہ ٹالریٹ کرتے تھے۔ سینس آف پیٹریوٹزم تھا، اور ڈسکوری اینڈ ایکسپینشن پہ وہ لوگ کافی زور دے چکے تھے۔ دوستو، اس زمانے کے جو میجر رائٹرز ہیں جو کہ انگلش لٹریچر میں کافی فیمس ہے ابھی تک، اس میں تھامس سیکویل کا نام ہے، ایڈمنڈ اسپینسر ہے، سر فلپ سیڈنی، مائیکل ڈریٹن، ولیم شیکسپیئر، بین جانسن اور کرسٹوفر مارلو ہیں۔ دوستو، تھامس سیکویل کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ارلی رینیسا میں۔ انہوں نے سونٹ پہ بہت کام کیا تھا، تومس واڈ اور سورے کے ساتھ۔
بیول افسر کے ساتھ. اور ایڈمنڈ اسپینسر جو ہے انہوں نے فیری کوئین لکھی تھی اور 2-3 بہت کافی فیمس ایپک پوئمز لکھے تھے. سر فلپ سیڈنی کافی اچھے سونیٹیئر تھے اور اس کو دا آئیڈیل مین آف رینیسانس بھی کہا جاتا ہے. مائیکل ڈریٹن نے بھی سونیٹ پہ کام کیا ہے اور ولیم شیکسپیئر تو آف کورس ہر کوئی جانتا ہے. بین جانسن نے پوئٹری بھی کی تھی اور رائٹنگ مطلب ڈرامہ پہ بھی کام کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ کرسٹوفر مارلو نے بہت سارے ٹریجڈیز بنائے تھے, لکھے تھے. اس کے ساتھ ساتھ دوستوں ایلزابتھن پوئٹری بہت زیادہ کافی زیادہ مشہور ہے. دوستوں یہ شاعری بہت سیکولر تھی اور اس لیے اس کو کرٹک نے نام بھی دیا ہے کرٹکس میں, دا نیسٹ آف سنگنگ برڈس. یہ شاعری سبجیکٹیو ہے اور ہر شاعر نے اپنے حساب سے لکھائی کی تھی جو کہ ابھی بھی پڑھی جاتی ہے. اس میں سیلف گلوریفیکیشن اور ہیومنزم پہ کافی بات ہوئی ہے. اس شاعری میں سبلیمٹی بہت زیادہ تھی, مطلب دوسرے ایجز کے رائٹرز کو کاپی نہیں کیا گیا تھا آئیڈیاز اور تھیز میں. یہ رائٹرز خود بہت سارے تھیمز اکٹھا کر کے لکھ چکے تھے ان کے بارے میں. اور اس میں یہ جو پوئٹک رولز تھے وہ انہیں بھی اگنور کیا گیا تھا. بلینک ورس دریافت ہوا تھا. اس ایج کی شاعری کو 3 طرح کی تھیمز میں تقسیم کیا گیا ہے. لو پوئٹری ہے جسے کورٹلی لو, اسپریچول لو مطلب کہتے ہیں, اور فزیکل لو جسے لسٹ بھی کہتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ اس کا فلسافیکل پوئٹری ہے, اور تیسرا سٹیریکل پوئٹری, سٹائر معاشرے پہ یا دوسرے رائٹرز پہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ دوستو اگر اس ایج کے سونیٹیئر پہ بات کی جائے تو سب سے پہلا جو رائٹر ہے وہ جارج گسکین ہے. انہوں نے بہت سارے سونیٹس لکھے ہیں اور شاعری پہ انہوں نے ایک ایسے بھی لکھی ہے جو کہ فیمس سمجھی جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس سر فلپ سیڈنی ہے. اس کی ایک مشہور پوئم ہے جس کا نام ہے ایسٹروفل اینڈ اسٹیلا, اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے سونیٹس بھی لکھے ہیں. 3rd نمبر پہ ہمارے پاس سر والٹر ریلے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئین کا بہت لاڈلا تھا, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئین واز ان لو ود ہیم ٹو. انہوں نے بھی بہت سارے سونیٹس لکھے ہیں دوستو. 4th نمبر پہ ہمارے پاس ہے ایڈمنڈ اسپینسر. ایڈمنڈ اسپینسر کا ایک بہت ہی فیمس ورک ہے دا فیری کوئین, اور اس کے علاوہ انہوں نے سونیٹس بھی کافی لکھے ہیں اپنے انداز میں جسے اسپینسیرین سونیٹس کہا جاتا ہے, جو شیکسپیئر اور پیٹرارک سے الگ ہے. یہ لاسٹ میں جو ہمارے پاس ہے وہ ہے مائیکل ڈریٹن, اور اس کو ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی دوستو این. اس کے ساتھ ساتھ محبت کے ساتھ انہوں نے رائٹنگ سٹارٹ کی تھی. ہی واز اے گڈ سونیٹیئر, لیکن اس کے بعد اس لڑکی کی شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے, اس کو نہیں ملتی. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ولیم شیکسپیئر, جنہوں نے 154 سونیٹس جو کہ ورلڈ فیمس سونیٹس ہے. اس کے علاوہ دوستو اگر ایلزابتھن ایج کے پروس پہ بات کی جائے تو یہ اولڈ انگلش لٹریچر سے اور مڈل انگلش لٹریچر سے کافی بہت تھا اور زیادہ تھا تعداد میں. یہ جو پروس تھا یہ ایپیگرامیٹک تھا, مطلب جس میں فلسافیکل باتیں ہوتی تھی. اگر فرانسس بیکن کے ورکس کو دیکھا جائے تو وہ سارے کے سارے فلسافیکل ورکس ہیں, اور اس میں یوٹیلیٹیرینزم بہت پایا جاتا ہے, جس میں مطلب یوٹوپیا کی طرح آپٹیمزم دکھائی دیا گیا ہے. اور اس ایج کا جو سب سے فیمس پروز رائٹر ہے دوستو وہ فرانسس بیکن ہے. لاسٹ میں ہم بات کریں گے دوستو ایلزابتھن ڈرامہ پہ. دوستو یہ ایج خاص طور پر ڈرامہ کے لیے بہت مشہور ہے انگلش لٹریچر میں. اس کو فلرشنگ ایج آف ڈرامہ بھی کہا جاتا ہے, لیکن اس ڈراماز پہ بھی کلاسیکل ڈراماز کا بہت انفلوئنس پایا جاتا ہے. جتنے بھی پرانے پلے رائٹس تھے سوفوکلس کی طرح, ان سب کا انفلوئنس ہے ان پر. ڈراماز میں بھی ہیومنزم پہ بات ہوتی تھی, اور اس کے جو میجر کریکٹرز ہوتے تھے دوستو وہ عام لوگوں سے لی جاتی تھی. جس طرح ایرسٹوٹل نے ڈیوائڈ کیا ہے ڈرامہ کو کامیڈی اور ٹریجڈی کو. مطلب کامیڈی میں آپ لوگ کریکٹرز لیں گے جو کہ فنی ہو عام اور غریب لوگوں سے, اور ٹریجڈی کے لیے آپ گریٹ کریکٹرز لیں گے جو کہ ایلیٹ کلاس سٹوریز ہو جس سے لوگوں کو کوئی سبق ملے. اس کے علاوہ ایلزابتھن ایج کے جو فیمس پلے رائٹرز ہے کرسٹوفر مارلو تھا سب سے پہلے, پھر ولیم شیکسپیئر اور پھر بین جانسن. سو آئی ہوپ کہ ایلزابتھن ایج میں ایسی کوئی بات نہیں رہی جو ہم نے ڈسکس نہ کی ہو. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے. تھینک یو ویری مچ.